مسلمان ہے کہ مرکز میں بلرزم. ہاں مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹے. تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں او بس ایک جاؤں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. فرانس کی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بڑھائے. پورا کفر بھی اکٹھا ہو کے آ جائے. برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں. چوڑے تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ. ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں. ہاں جی پوری امت کھڑی ہے. تم کہتے ہو ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے, ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو, دہشت گرد تمہارے باپ, تمہارے دادا, تمہارے لکڑ دادے, تمہاری بنیاد, ہم محمد عربی کے غلام ہیں. ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری. ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں. حرامزادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے, حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا, اعلان جہاد کرو اس کے خلاف. یہ ساڑھے لبیک دے کوڑ ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نو وڈ کے رکھ دینا سی. ورفعنا اللہ کا ذکر ہے کہ اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نو یورپ دے ٹکٹ دے دے وے. ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا, اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبی. یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر. مسلمان ہے کہ مرکز میں بلرزم. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹے. کیا باتیں کرتے ہوتے, ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں میرے رب کی خفیہ تدبیر چلنے والی ہیں. پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کس طرح ہے, تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں او بس ایک جاؤں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. تسیہ کو کہنا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اور کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. اور وہ منظر بھی حدیث پاک میں موجود ہے جب رسول اللہ کو پتھر جس نے مارا تھا حضور کا خون مبارک یہاں جم گیا تھا اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا حضور کا خون یہاں سے دھو رہی تھی اور مولا علی ڈھال میں پانی لا رہے تھے. یہ میں عود کا یہ بھی منظر موجود ہے. یہ سارا کچھ موجود ہے. پھر جب حضور گھر پہنچے مدینہ پاک میں تو پھر خبر آ گئی کہ کافر تو پھر تیار ہے. حضرت بلال کو فرمایا پھر اذان دے دو. پھر زخمی صحابہ کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ حاضر ہو گیا. حضور حکم فرمایا سنا پھر آ رہے ہیں. عرض کی حضور ہم بھی تیار ہیں, پھر آ رہے ہیں. تو الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اور مومن کی تو یہ شان ہے اگر فرانس ہمیں دھمکی لگائے کہ ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے, امریکہ کہے ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے, تو تم کھڑے ہو کر کہو ہم اس پر پیشاب کرتے ہیں, ہم اس پر تمہاری امداد پر تمہارے جو ہم تم سے اسلحہ خریدتے ہیں ہم ان سب پر پیشاب کرتے ہیں. ہمیں تو اپنے نبی کی عزت چاہیے. کیوں جی فخشوہم, ڈرو بھائی بچو. کل 70 شہید ہو گئے ہو, ہر صحابی زخمی ہو گیا, 70 زخم لگ گئے. کیوں جی رسول اللہ کا مبارک یہاں پتھر مار دیا گیا. کاٹ بچو, کل وہ ظالم آئے تھے اب پھر ظالم آ رہے ہیں, اب بچ جاؤ. تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں فزادہم ایمانا. میرے حبیب یہ جو دھمکی لگائی گئی تھی یہ تو آپ کے غلاموں کے ایمان کے اندر اور ولولہ پیدا کر گئے, یہ تو اور جوش اور جذبہ پیدا کر گئے. تو ہمیں کوئی دھمکی لگائے تو ہمیں تو اور خوش ہونا چاہیے کہ بھائی حضور کی عزت کی ہم نے بات کی تو کفر دھمکی لگا رہا ہے, تو ہمارے ایمان میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے. ہون تے جناب گل ہونی تواڈے نال.
فزادہم ایمانت ہے ایمان ہے حضور اسی چلنے ہیں انہاں کی آنا ہے انہاں سی چلیے کیوں جی تر پہ کہ نہیں صحابہ ہاں غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھا کیا باتیں کرتے ہوتے نہیں قرآن پڑھا تو پھر قرآن پڑھو ہاں قرآن صحابہ کی سیرتیں اور صورتیں پڑھو کیا دم کہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے امریکہ روٹی وہ دیتا ہے روٹی تو میرا رب دیتا ہے پاکستان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقے جو لگی ہوئی خاک تھی نا اس کی برکت سے ہمیں یہ ملک دیا ہے ہماری عزتیں یہ پگڑیاں یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی بس ساری دنیا میں مر جاوے نا ایک کو لمحے نال تے اس خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے جتھے میرے آقا ایک باری پاؤں مبارک رکھیا ہاں جی اس خاک دی توہین اسی نہیں برداشت کر سکتے جتھے حضور نے پاؤں مبارک رکھیا اور یار جنگل دے درندے اے قاضی ایاز نے لکھیا حضور دی قسماں اٹھنی جدوں جنگل چرن جاندی سی نا تے جنگل دے واشی درندے او ویکھ کے تے کنارے چ بیٹھ جاندے سن کہندے تے محمد عربی دی اٹھنی آ رہی وہ اے قاضی ایاز نے لکھیا ہے ہاں اور حضور دی اونٹنی نو ویکھ کے بھیڑیا بھی کوٹھے چ بیٹھ جاندا سی اور شیر بھی بیٹھ جاندا سی سب بھی بیٹھ جاندے سن کہندے نے سوچ تے رسول اللہ دی اونٹنی آ رہی بھائی اور تسی کیڑے جانور ہو کائنات دے اور تسی کیڑے بھیڑیو فرانسیو اور تو رسول اللہ دے گستاخو تسی کیڑے بھیڑیو اور بھیڑیے تے حضور دی اونٹنی نو ویکھ کے پہچان جاندے سن کہ دے تے محمد عربی سوار ہوئے اور تسی سانو دسو کون ہو گلاں کردے ہو ساڈے نال ایک گل کدی بھی برداشت نہیں ہونی ہے تسی سن لو ہاں حضور دی عزت دے بارے تسا کوئی جملہ کیا تے ایک جہان نہیں لکھاں جہان بھی چلے جائیں ہاں بس گستاخ رسول کی ایک ہی سزا من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اور من سب نبیا اور من سب نبیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا جنا یار خریدنا ممبر بھی ملیا تے ایڈے وڈے وڈے مرید بھی ملے لکھاں مرید جب حضور دی عزت دی گل آئی تو وہ نہیں کرنی جنا یار اور خرید نہ کیتا اور مل بھی ہوندیا پلے 6 لاکھ تے 6 چھڑ دے نا کوئی 10 بندے ہی لیا میدان کیوں جی 50 لاکھ مرید تے فلاں جی تے جدوں حضور دی عزت دی گل آئی کم نہیں تسی کیتا آج فرانس دی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بنائے اس کو پتہ ہے سار اوپر کوئی نہیں صحیح سارے خراب پھر جسم نو جو مرضی کر لو یہ سارے ہوتے ہوئے ٹھیک کون والا عمر بن عبدالعزیز یا حضرت عمر تو یا عمر صدیق اکبر سارے پاسے جنگ چھیڑ کے رکھ دیتے فرمایا میں وڈ کے رکھ دیاں گا جنہیں زکات نہ دیتی مرتدین نو میں وڈ کے رکھ دیاں گا اور جناب میں جڑے 2.5 نبی ایک عورت نے اعلان کیتا 2 مردہ نے میں انہوں نے وڈ کے رکھ دیاں گا لشکر اسامہ بھی جائے گا قیادت بھی اسامہ بن زید کریں گے صدیق تنہا مدینے میں رہ جائیں گے یمامہ میں بھی چلے جائیں گے کہنے جی ہم جنگ چھیڑ دیں میں کہا صدیق اکبر ہر طرف جنگ چھیڑی تو سنتا جی صرف فرانس نال گل کرنی پورا کفر بھی کٹھا ہو کے آ جائے برطانیہ دا وزیر خارجہ کہتا ہے ہم فرانس کے ساتھ ہیں چوڑے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں ہاں جی پوری امت کھڑی ہے تم کہتے ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں تم برطانیہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے تو سنو دہشت گرد تمہارے باپ تمہارے دادا تمہارے لکڑ دادے تمہارے
ہماری بنیاد، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قریب سے بھی دہشت گردی نہیں گزری، ہم محبوب رحمت للعالمین کے غلام ہیں۔ باتیں کرتے ہو دہشت گردی، دہشت گرد تو تم ہو، ہم نے تو کبھی چوڑے تم کو بھی کچھ نہیں کہا، تم ہمارے آقا مولا کے بارے میں بات کرتے ہو، تم سے بڑا دہشت گرد کائنات میں کون ہے؟ باتیں کرتے ہو ہمارے بارے میں، جی مسلمان بتاؤ کیا دہشت گردی ہم نے کی؟ افغانستان ہم نے برباد کیا، افغانستان کے اندر مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ سے تم نے جلایا، اور دہشت گرد ہم، اور عراق کے اندر مسلمانوں کو تم نے ننگے کر کے کتے چھوڑے۔ دنیا کا کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ پھر دہشت گرد ہم کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور سنو جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، ہم حضور کی عزت پر پہرا دیں گے۔ ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سے غداری ہو جائے پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر کہ گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ جنا یار رسول اللہ کے دشمن میں دھمکی بھی نہ لا سکے اور سفیر بھی نہ کٹ سکے، تو مڑ کے میں پورے رستے وچ ذہن سوچتا آیا، اور میں کہا یار فرانس وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوئے، آج سانو ایتھے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا۔ لبیک دے کول ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی۔ یہ تو گوگل دی رپورٹ ہے نا کہ 60% پوری دنیا جو حرامی زیادہ فرانس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حرام زادے تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم جو حاضر ہیں ہمارے بارے میں بات کرنا، ہم اس طریقے نہ چوڑی چھڑی اور لبیک نہ کیتا ظلم، اسا تو حضور دی وجہ تو کیتا برداشت، لیکن رب رب ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے، اور اس نے سارا کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا۔ یہ سارا جیڑا خیمہ افلاق کا استادہ کھڑا ہے نا، اے رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہے، اسی تو انہوں کچھ نہیں کیا۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے، اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے، تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے اس طرح سلامت رہ سکتا۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جبروں کا آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر اتنا اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے، کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے، اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا، کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا، یہ کیا باتیں ہوئی؟ سدھا کہہ تیری زبان دے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا۔ گل اے وی وچ کسے اور کول اے ہو جائے حضور دے غلام ہیں تے ساڈے سامنے آئے، میدان لاؤ، ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیندے ہیں موچی دروازے، جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے، ایک کو دن رکھ دیندے ہیں، گلاں کرنے ہو تسی جس نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک دے خلاف، اسی جرم ہے کیتا ہے کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے حسن بھائی، کہندے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ۔ اے درد ہویا تانوں، اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت
منہ ہوتے تے بچے ہوتے منہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی او جوان جڑے پتہ نہیں کی کرتے گانے گاندے سن او بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی میں نے ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا میں ملن آیا کہنے لگا میں اتھے جناب سکھر کول گزر رہا ٹرک ہوتے تے میں نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم تے میں کہ کی ہویا کہندا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھے ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ ادھی رات دا ویلا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دیواں تسی کہڑے پاسے ٹر پیا گل وچ ہو رہا ہے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تے پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی دوائی جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نوں آ جائے دودھ پیندے بچے نوں بھی آ جائے اے پاکستان دیاں بنیاداں وچ خون ہے شہیداں دا اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا تے اندازہ ہی کوئی نہیں نا وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں تے 47 ویلے جڑا پیا شاہ جی فرما رہے سن او کتنا خون بہ گیا اس دی بنیاداں وچ شہیداں دا خون ہے لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے وہ پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا او من سب نبیین او من سب نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے شہیداں دا خون ہے اے باٹی چوک بابا جی ڈیرہ لا کے 1000 سال بیٹھے اور بابا جی تسی دسو کیوں آئے ہو من سب نبیین داتا صاحب دی بھی یہی آواز ہے اسی حضور دی عزت واسطے آئے اور کیوں آئے اور ایسے واسطے آئے شاہ محمد غوث صاحب تسی دسو اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے شاہ المالی صاحب تسی دسو انہیں کہا حضور دی عزت واسطے آئے اور سلطان الہند جی تسی دسو فرمایا اسی بھی حضور دی عزت واسطے آئے مجدد الفسانی نے پوچھا تسی فرمایا اسی قلعہ قوالی یار بھی حضور دی عزت واسطے بابا کیوں جی بریلی جلیٹے بابے رنگل پوچھا میں تسی کی کہندے فرمایا میں بھی یہ کہنا انہیں جانا 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 سارے ہی کیس واسطے آئے اے ہٹ کے اسلام تو بیانیاں بنانا چاہتے سن تے بیانیاں بڑھ کی گیا توجہ اے یورپی یونین روز کہندی تھی 295 سی بدلو اور 295 سی دا کسی نو نہیں سی پتا اور یورپی یونین روز کہندی سی بدلو بدلو اور بدلن دے بجائے وہ تو قانون ہے لکھے ہوئے سن جی بدلن دے بجائے بچے بچے دی زبان تے رب نے جاری کر اے ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار ہے ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار نہیں کہ مولی خادم دی جیب وچ کوئی 50,000 روپے پا دے وے یا میں نے یورپ دے ٹکٹ دے دے وے ورفعنا اللہ کا ذکر کا اظہار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت کا اس طرح اظہار کیا کہ بچے بچے کی زبان پر لبیک بھی آیا اب پوری دنیا میں یہ نعرہ بھی چھا گیا کہ من سب نبیین یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر اے ورفعنا اللہ کا ذکر اے ورفعنا بابا جی لیٹے آج اے ورفعنا اللہ کا ذکر رکھتا اظہار اے ورفعنا اللہ کا ذکر رکھتا اظہار جس قانون کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے اس قانون کو اللہ رب العالمین نے ہر زبان پر جاری فرما دیا کیوں جی خطیب الاسلام ایک گل ہے کہ نہیں جس قانون کو شرطیں لگاتے تھے ہم یہ مدد نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی عزت تے گل کی تھی تسی اپنی چیزاں سمیٹ کے کول رکھو میرے معبود دے غلاموں واسطے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا حضرت حسان نے حضور دے سامنے منبر تے چڑھ کے قیامت تک حضور دی امت نو پیغام دیتا اوے امریکی امداداں چھڑ دینا اوے فرانسیسی نو چھڑ دینا او کینیڈا دے یارہ نو چھڑ دینا او پوری دنیا چھڑ کے ایک کوئی نعرہ لانا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو جائے بس ہمارے دلوں میں یہی ہمارے کافی ہے ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں کسی روٹی کی ضرورت نہیں کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرج طیارہ بھی کام نہیں کرے گا جو ان بزرگوں کے ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے
ہاں جی، یہ کیا سمجھتے ہیں تمہارا اسلحہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ فقیر، یہ سید، یہ غازیوں کے باپ، یہ راجہ زہیب کا باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیض آباد کے اندر حسین و جمیل بیٹا دیا، اور آج بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں مولانا ایک کی باقی بھی دین واسطے تیار سرا من طلاته وشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دے سنجد نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لباں سرخا کھاں کے لال یمن. ان کے خاکے بناتے ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا حضور کا جو ظاہریہ جو حسنوں کا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ان کا تو خاکہ بن نہیں سکتا. ان کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے؟ تم اپنی گندگی اگلتے ہو اور وہ گندگی ہم نے مڑ کے تمہارے منہ میں ڈال لیا ہے. حضور کے بارے میں بات کرتے ہو. خدا کے لیے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. وہ جو ننگے آپ کو کرتے ہیں وہ اور ہیں. ہم تو پھر بھی عالم لوگ ہیں. یہ صوفی ہیں، یہ سید ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ غازی ہیں، یہ جناب تسی ہے حضور دے غلامن. ساڑھے اندر پھر بھی حیا ہے. نہ سکتی اسمبلی دے فلوراں تے گل کیتی. ساڑھے مفتی صاحب اسمبلی دے جدوں گل کیتی ذات دی نہیں کیتی. انہاں نو فنڈ نہیں دتے اج تک. انہاں کوئی گل نہیں کیتی مفتی قاسم نال انہاں نے. لیکن جدوں گل حضور دی آئی تے فرمایا پھر ذلیل اعظم. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جدوں گل رسول اللہ دی آ جائے تو پھر گل اور ہو جاندی. پھر گل اور ہو جاندی. آؤ آج موقع ہے رسول اللہ سے وفا کرو. آج موقع ہے. آج لے ان کی پناہ. آج حضور کی بات کرو. تم نے بھی بچھڑ جانا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج بھی جاؤ ذرا. اب کیا تاریخ ہے آج؟ 30 کل 31. کل غازی علم الدین صاحب دا آخری عرس دا دن ہے. آج بھی عرس جا رہی ہے. جنہیں ویکھنا ہوئے تے غازی علم الدین دی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کیوں پا جا رہا ہے؟ اور تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا. آج اسی تو انہوں دعوت دیں دیا. 1929 جڑے زندہ رہے وہ نہیں مرے. مر وہ بھی کہے تے شہید غازی بھی ہویا. ملک فیروز خان نون نے غازی دے پیو دی گل نہیں سنی. کوئی بندہ اس بھرے مجمع جو میں نے دسے ہو دی قبر کیڑے قبرستان ہے چھے